اچھا، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ رات کو اپنے گھر میں بالکل سکون سے سو رہے ہیں صحیح۔ اور اچانک بغیر کسی وارننگ کے آپ کے گھر کا دروازہ ٹوٹتا ہے اور مطلب کچھ سرکاری اہلکار بغیر کسی وارنٹ کے سیدھا اندر گھس آتے ہیں۔ اوہ، یہ تو واقعی ایک ڈراؤنا خواب ہے، بالکل۔ ہاں نا؟ یا پھر ایک اور صورتحال فرض کریں، آپ نے پچھلے 5 سال سے ایک بالکل قانونی مطلب مکمل شفاف آن لائن کاروبار کھڑا کیا ہے ٹھیک ہے۔ اور آج حکومت اچانک اس پر پابندی لگا دیتی ہے، اور صرف پابندی نہیں بلکہ وہ آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی پچھلے 5 سال جو تم نے کام کیا اب اس کی سزا 10 سال جیل ہے۔ یہ تو سراسر مطلب ایک خوفناک صورتحال ہے۔ بالکل، ذرا بے یقینی کا سوچیں، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے بلکہ دیکھیں ان تمام معاشروں کی حقیقت ہے جہاں ریاست کی طاقت پر کوئی بریک نہیں ہوتی۔ جی، اور یہ جو خوف آپ نے بیان کیا ہے نا، یہ دراصل کسی بھی انسان کی سب سے بڑی نفسیاتی کمزوری ہے۔ صحیح کہہ رہی ہے۔ مطلب جب کسی شہری کو یہی معلوم نہ ہو کہ ریاست کل اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، تو وہ معاشرہ ایک کھلی جیل بن جاتا ہے۔ بالکل، ایک کھلی جیل۔ اور قانون کی جو پوری تاریخ ہے نا، وہ دراصل اسی خوف سے آزادی پانے کی ایک طویل جدوجہد کا نام ہے۔ اور میرے خیال میں اسی لیے آج کا ہمارا یہ سیشن بہت اہم ہے۔ ہم آج کسی مطلب عام کتاب کی بات نہیں کر رہے بلکہ اس ڈھال پر بات کر رہے ہیں جو ہمیں اس ریاستی طاقت سے بچاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم 1973 کے آئین کے ان حصوں پر بات کریں گے جو ریاست اور شہری کے درمیان ایک لکیر کھینچتے ہیں۔ جی، بنیادی حقوق کی بات کریں گے۔ ہاں، لیکن مخصوص حقوق پر جانے سے پہلے میں مطلب آئین کے آرٹیکل 8 کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ضرور پوچھیے۔ میں نے اکثر سنا ہے کہ حقوق لکھے تو ہوتے ہیں لیکن کیا یہ محض کاغذی باتیں ہیں؟ مطلب اگر پارلیمنٹ کل کوئی قانون پاس کر دے جو یہ حقوق چھین لے تو پھر ایک عام شہری کیا کرے گا؟ دیکھیں، یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ اگر ان حقوق کو نافذ کرنے کا طریقہ نہ ہو تو یہ واقعی صرف کاغذ کا ٹکڑا رہ جائیں گے۔ ہاں بالکل۔ لیکن آرٹیکل 8 دراصل اس پورے آئینی ڈھانچے کا آپ کہہ لیں کل سوئچ ہے۔ کل سوئچ؟ وہ کیسے؟ مطلب یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ ریاست کوئی ایسا قانون بنا ہی نہیں سکتی جو ان بنیادی حقوق کو سلب کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو عملی طور پر کیا ہوگا اگر وہ بنا دے ایسا قانون؟ اگر پارلیمنٹ کل کوئی ایسا قانون منظور کر لے جس سے آپ کی آزادی چھن رہی ہو تو آپ کو کسی فوج یا بہت طاقتور بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک عام شہری سیدھا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جا کر اس قانون کو چیلنج کر سکتا ہے، اور جج کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اس نئے قانون کو صفر قرار دے دے۔ واہ، یعنی آئین پارلیمنٹ سے بھی بالاتر ہے۔ یہ حقوق مطلب ریاست کی خیرات نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی طاقت ہے۔ بالکل، 100%۔ یہ آپ کا حق ہے۔ تو چلیں اس طاقت کی سب سے بنیادی شکل کی طرف آتے ہیں، انسان کی اپنے جسم اور محنت پر ملکیت۔ آرٹیکل 11 کہتا ہے کہ ریاست میں ہر قسم کی غلامی اور جبری مشقت ممنوع ہے۔ جی، آرٹیکل 11 بالکل واضح ہے اس پر۔ لیکن مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہے۔ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں نا؟ غلامی کا وہ دور تو صدیوں پہلے ختم ہو گیا جب انسانوں کو زنجیروں میں بیچا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت عام خیال ہے۔ تو 1973 کے آئین میں مطلب اس پرانی چیز کو شامل کرنے کا کیا مقصد؟ کیا یہ صرف صفحات بھرنے کے لیے تھا؟ نہیں، دیکھیں، یہ ایک غلط فہمی ہے کہ غلامی صرف وہ تھی جو ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھی ہے۔ استحصال کی شکلیں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اچھا، مطلب آج کے دور کی غلامی؟ بالکل۔ آرٹیکل 11 محض روایتی غلامی کو نہیں روکتا، یہ آج کی ظالمانہ حقیقتوں کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے، جیسے انسانی اسمگلنگ، جو آج بھی ایک بہت بڑا کالا دھندا ہے۔ بالکل۔ اور پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو بیگار یا بانڈڈ لیبر اس کی سب سے بڑی اور کڑوی مثال ہے۔ وہ جو بھٹا مزدوروں کے ساتھ ہوتا ہے؟ جی، ایک غریب کسان یا بھٹا مزدور جو نسل در نسل قرض کے بوجھ تلے دبا ہے اور جاگیردار اسے جانے نہیں دیتا، یہ آج کے دور کی غلامی ہی تو ہے۔ صحیح، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ پسماندہ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن کیا اس کا دائرہ صرف وہاں تک محدود ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ مطلب آج کل پڑھے لکھے لوگ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، وہاں ان کے پاسپورٹ یا ڈگریاں ضبط کر لی جاتی ہیں۔ ہاں، بالکل ہوتا ہے ایسا۔ اور ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نے بغیر پیسوں کے رات گئے تک کام نہیں کیا
تو نوکری سے نکال دیں گے۔ کیا یہ معاشی دباؤ بھی اس آئینی حق کی خلاف ورزی ہے؟ بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ بالکل، آپ نے اس قانون کی اصل روح کو پکڑ لیا ہے۔ اچھا، تو عدالتیں اسے مانتی ہیں؟ جی، اعلیٰ عدالتوں نے واضح کیا ہے کہ جبری مشقت کے لیے واقعی زنجیریں ہونا ضروری نہیں۔ اگر آپ معاشی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کسی کی مرضی کے خلاف کام لے رہے ہیں تو یہ آرٹیکل 11 کی خلاف ورزی ہے۔ یعنی وہ ماڈرن کارپوریٹ غلامی بھی اسی میں آتی ہے؟ بالکل، کسی کا پاسپورٹ ضبط کرنا تاکہ وہ نوکری نہ چھوڑ سکے، یہ سب منع ہے۔ انسان کی محنت صرف اس کی اپنی ملکیت ہے۔ زبردست۔ تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ کوئی ادارہ ہمارے جسم یا محنت پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ لیکن اس سے ایک اور خوفناک سوال ذہن میں آتا ہے۔ فرض کریں وہ آج کے دن کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن قانون کو ایک ٹائم مشین کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ ٹائم مشین؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ ہاں، وہ جو میں نے شروع میں آن لائن کاروبار کی مثال دی تھی، کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ ریاست ایک نیا قانون بنائے اور پچھلے سالوں پر لاگو کر دے، مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ وہ ڈر ہے جو واقعی کسی بھی مہذب معاشرے کی بنیادیں ہلا سکتا ہے۔ قانون کی زبان میں اسے ایکس پوسٹ فیکٹو لا کہتے ہیں۔ مطلب ماضی سے لاگو ہونے والا قانون؟ جی، اور آرٹیکل 12 خاص طور پر اسی چیز کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ریاست کسی بھی شخص کو ایسے کام پر سزا نہیں دے سکتی جو اس وقت جرم نہیں تھا جب وہ کیا گیا تھا۔ اس کو تھوڑا سا مزید واضح کرتے ہیں سامعین کے لیے۔ فرض کریں میں نے 2020 میں پلاسٹک کی فیکٹری لگائی جو اس وقت بالکل جائز تھی۔ ٹھیک ہے، جائز تھی۔ 2025 میں حکومت قانون لاتی ہے کہ پلاسٹک بنانا جرم ہے۔ اب وہ مجھے فیکٹری بند کرنے کا تو کہہ سکتے ہیں، یہ سمجھ آتا ہے۔ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آرٹیکل 12 کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے 2020 سے لے کر 2024 تک کی پیداوار پر گرفتار نہیں کر سکتے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ دیکھیں، قانون کی حکمرانی کا پہلا اصول ہے یقین دہانی۔ یعنی سرٹنٹی۔ جی، آپ صرف اسی قانون کے پابند ہیں جو آج نافذ ہے۔ اگر یہ ڈر ہو کہ آج کا جائز کام کل جرم بن جائے گا تو کوئی بزنس ہی نہیں کرے گا۔ صحیح بات ہے، ہر بندہ خوف میں رہے گا۔ لیکن ایک منٹ، کیا اس میں سزاؤں کی مقدار کا بھی کوئی چکر ہے؟ سزاؤں کی مقدار؟ مطلب اگر آج کسی نے جرم کیا اور سزا 1 سال ہے، لیکن مقدمے کے دوران حکومت غصے میں آ کر قانون بدلتی ہے اور سزا عمر قید کر دیتی ہے۔ اچھا، وہ سزا بڑھانے والی بات۔ ہاں، تو کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اب قانون سخت ہو گیا ہے تو تمہیں پرانے جرم پر نئی سزا ملے گی؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے ایسا، اور یہی آرٹیکل 12 کا دوسرا اہم حصہ ہے۔ یعنی وہ سزا بڑھا نہیں سکتے پچھلی تاریخ سے؟ جی ہاں، قانون نہ صرف نیا جرم ماضی سے لاگو کرنے سے روکتا ہے بلکہ موجودہ جرم کی سزا کو بھی ماضی سے بڑھانے پر مکمل پابندی لگاتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک زبردست دفاعی حصار ہو گیا، ہمارا حال بھی محفوظ اور ماضی بھی۔ بالکل، ریاست انتقام نہیں لے سکتی اس طرح۔ چلے فرض کر لیتے ہیں کہ ریاست نے آپ کو ایک موجودہ بالکل واضح جرم میں پکڑ لیا ہے، آپ گرفتار ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیا اب ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو سبق سکھانے کے لیے بار بار اسی جرم کے لیے عدالتوں میں گھسیٹے، یا پولیس آپ کو مار پیٹ کر کہے کہ اپنے خلاف خود گواہی دو؟ اور بس یہیں پر ہمارا فیئر ٹرائل کا جو اصول ہے نا، وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ آرٹیکل 13؟ بالکل، آرٹیکل 13 اس کے 2 بڑے ستون ہیں۔ پہلا ہے ڈبل جیپڈی کے خلاف تحفظ، یعنی دوہری سزا؟ جی، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کسی شخص کو ایک ہی جرم کے لیے 2 بار مقدمے کا سامنا کر کے 2 بار سزا نہیں دی جا سکتی۔ مطلب اگر ایک بار فیصلہ آ گیا، چاہے بندہ بری ہو یا سزا کاٹ لے، تو بات ختم؟ بالکل ختم۔ ریاست اسی واقعے پر دوبارہ نیا کیس بنا کر اسے ساری زندگی خوار نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا ستون، وہ خود کو مجرم ٹھہرانے یا سیلف انکریمنیشن کے بارے میں ہے نا؟ جی، اپنے ہی خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، مجھے اس پر تھوڑا سا اعتراض ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ پولیس نے ایک خطرناک ملزم پکڑا، لیکن وہ عدالت سے اس لیے چھوٹ گیا کیونکہ اعتراف دباؤ کے تحت لیا گیا تھا۔ لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اس طرح ریاست کے ہاتھ نہیں باندھ رہے ہیں؟ مطلب کیا یہ قانون مجرموں کو ایک طرح کا فری پاس نہیں دے رہا؟ دیکھیں، یہ اعتراض بظاہر بہت لاجیکل لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس اصول کے پیچھے چھپی قانونی فلسفی کو سمجھیں نا تو آپ واقعی حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا سمجھائیے اسے۔
ذرا سوچیں، اگر عدالتیں پولیس کے تشدد یا دباؤ سے لیے گئے بیانات کو سچا ثبوت ماننا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ مجرم جلدی پکڑے جائیں گے؟ اعتراف سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ نہیں، وہ اعتراف نہیں ہوتا، وہ صرف تشدد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر ریاست کو یہ حق مل جائے تو پولیس جائے وقوع پر جا کر خون کے نمونے، فنگر پرنٹس یا کیمرہ کی فوٹیج کیوں ڈھونڈے گی؟ شارٹ کٹ مارے گی۔ بالکل، وہ کسی بھی غریب یا کمزور بندے کو پکڑیں گے، اسے تھانے کے تہہ خانے میں لے جا کر تب تک ماریں گے جب تک وہ بول نہ دے کہ ہاں یہ خون میں نے کیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت خوفناک ہے۔ یعنی اصل قاتل آزاد گھومتا رہے گا۔ اور ایک معصوم انسان صرف اس لیے پھانسی چڑھ جائے گا کیونکہ وہ مار برداشت نہیں کر سکا۔ آرٹیکل 13 دراصل ثبوت لانے کا بوجھ ریاست پر ڈالتا ہے۔ صحیح، مطلب ریاست ثابت کرے۔ استعمال کرے نا، ایک بے بس انسان پر تشدد کیوں کرے؟ یہ نقطہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ یہ قانون مجرم کو نہیں بلکہ بے گناہ شہری کو ریاست کی سستی سے بچا رہا ہے۔ بالکل، نظام انصاف شارٹ کٹس پر نہیں چل سکتا۔ زبردست۔ یہ تمام باتیں تو عدالتوں اور تھانوں میں ریاست کا راستہ روکتی ہیں، لیکن ایک انسان کی زندگی کا بڑا حصہ تو اس کے گھر میں گزرتا ہے۔ جی ہاں، ذاتی زندگی۔ اس کے ذاتی سکون، چار دیواری اور عزت کا کیا ہوگا؟ ہم نے شروع میں اسی گھر کے دروازے ٹوٹنے کی بات کی تھی۔ اور اسی لیے قانونی ماہرین آرٹیکل 14 کو اس پورے آئین کا دھڑکتا ہوا دل کہتے ہیں۔ آرٹیکل 14 یہ کیا کہتا ہے؟ اس کے الفاظ بہت سادہ لیکن بہت پاورفل ہیں۔ یہ کہتا ہے انسانی وقار اور قانون کے تابع گھر کی رازداری ناقابل تسخیر ہوں گے۔ ناقابل تسخیر مطلب انوائلیبل؟ جی، اس کا مطلب ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عذر نہیں تراشا جا سکتا۔ ریاست کا کوئی نمائندہ بغیر وارنٹ کے آپ کے گھر کی پرائیویسی پامال نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ بات سن کر میرے ذہن میں آج کے دور کی سب سے بڑی بحث آ رہی ہے۔ کیا بحث؟ دیکھیں، آئین میں لکھا ہے گھر کی رازداری۔ 1973 میں گھر کا مطلب تھا اینٹیں اور سیمنٹ کی چار دیواری۔ ہاں بالکل۔ لیکن آج ہم 21ویں صدی میں ہیں۔ ہاں، میری آدھی زندگی، میری پرسنل تصاویر، پیغامات، لوکیشن، سب کچھ میرے فون میں ہے۔ ڈیجیٹل لائف۔ جی، تو کیا ریاست بغیر وارنٹ میرا فون ہیک کر سکتی ہے؟ کیا یہ 73 کا قانون ڈیجیٹل دنیا میں پرانا نہیں ہو گیا؟ یہیں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آئین کوئی مردہ کتاب نہیں ہوتی۔ اس کی تشریح وقت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ یعنی عدالتیں اسے آج کے دور پر لاگو کرتی ہیں؟ بالکل، اگرچہ آئین بنانے والوں نے اسمارٹ فونز نہیں دیکھے تھے، لیکن انہوں نے انسانی وقار کا جو اصول بنایا، ہماری اعلیٰ عدالتوں نے اسے ڈیجیٹل دور پر بڑی خوبصورتی سے لاگو کیا ہے۔ کیا کہا ہے عدالتوں نے؟ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے واضح کیا ہے کہ ایک انسان کے فون میں گھسنا اس کے گھر میں گھسنے سے بھی بڑی مداخلت ہے۔ واقعی؟ کیونکہ اس میں تو آپ کے خیالات، بیماریاں، فیملی کے مسائل سب موجود ہوتے ہیں۔ جی، تو بغیر قانونی وجہ کے شہریوں کی کالز ریکارڈ کرنا یا ڈیجیٹل نگرانی کرنا آرٹیکل 14 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یعنی پرائیویسی کی یہ چھتری ہمارے ڈیجیٹل وجود کو بھی پوری طرح کور کرتی ہے۔ بالکل کور کرتی ہے۔ انسانی وقار صرف یہ نہیں کہ آپ کو سڑک پر بے عزت نہ کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کی ذہنی اور ڈیجیٹل رازداری کا مکمل احترام ہو۔ زبردست۔ مطلب ریاست ہمارے ان باکس میں بھی بغیر اجازت نہیں جھانک سکتی؟ بالکل نہیں جھانک سکتی۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ آرٹیکل 11 سے 14 تک محض قانونی اصطلاحات نہیں ہے، یہ ایک معاہدہ ہے۔ جی، ریاست اور شہری کے درمیان۔ بالکل، ریاست ہمیں بیگار پر مجبور نہیں کر سکتی، ماضی کی سزائیں نہیں دے سکتی، ہم پر تشدد کر کے اعتراف نہیں کروا سکتی، اور ہمارے گھر اور ڈیجیٹل ڈیٹا کی حرمت پامال نہیں کر سکتی۔ اور دیکھیں، یہ معاہدہ تبھی کام کرتا ہے جب شہریوں کو پتہ ہو کہ ان کے پاس یہ حقوق ہیں۔ ہاں، آگاہی کے بغیر تو یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ بالکل، ریاست کا کام طاقت استعمال کرنا ہے۔ جب آپ کو حق معلوم ہوتا ہے، تبھی آپ عدالت کے ذریعے اس طاقتور مشینری کے سامنے دیوار بن سکتے ہیں۔ 100% درست۔ ہم نے ریاست اور شہری کے تعلق کو قانون کے آئینے میں بہت ڈیٹیل سے سمجھا، لیکن سیشن ختم کرنے سے پہلے ہم سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جی، ایک ایسا سوال جس کا جواب ایک زندہ معاشرے کو تلاش کرنا چاہیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آج ہم نے سیکھا کہ آرٹیکل 14 انسانی وقار کی ضمانت دیتا ہے، ریاست اسے نہیں کچل سکتی،
لیکن جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جہاں کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، تو کیا وہاں وقار سلامت رہتا ہے؟ بالکل. کیا وقار صرف اس کا نام ہے کہ پولیس آپ کو تنگ نہ کرے، یا ایک باعزت زندگی کے لیے چھت اور روٹی کا ہونا بھی اسی آئینی حق کا حصہ ہے؟ اگر کوئی بھوکے پیٹ فٹ پاتھ پر سو رہا ہے تو کیا اس کا وقار محفوظ ہے؟ قانون کی کتابیں تو شاید خاموش ہیں، لیکن ہمارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ یہ وہ چپتا ہوا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہوگا. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ. اپنے حقوق پہچاننا شروع کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا.